لاہور کے اوپر اربوں روپیہ تم لوگوں نے خرچ کر دیا، سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے لاہور کی خوبصورتی ڈال اور بنیا پیا جی وینس اتھے کشتیاں چلا لو، اتھے کشتیاں ٹپا لو، پھر بندے گلاں کرتے ہیں انہاں دیاں نوکریاں دے پیچھے جاندے ہو، غریباں نو کٹ دیو مار دیو، پھر اندے کول اپنے حق بیان لیندے ہو۔ حیا کرو، کوئی شرم کرو تم لوگ۔ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کوئی تماشا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے ہو؟ بے حیاؤ، بولو نا اب کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر۔ میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے، پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں تو پوچھاں گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، یہ ابھی حالیہ۔ یہ پی ڈی ایم پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی ہے۔ 200 یہ ان کے پی ڈی ایم کہہ رہا ہے، تھوڑا پی ڈی ایم پنجاب والا 290 مکانات گر گئے ہیں۔ ہاں جی ہن دسو کوئی پریس کانفرنس؟ بھائی جی جڑے چاروں تسی ٹپدے ہو، میں تھوڑے تو پوچھ رہا سارا تو پنجاب والے تو کوئی پریس کانفرنس یہاں سے پنجاب والے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے؟ اللہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب صوبوں میں محفوظ رکھے، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو یا کسی شخص کو اس امتحان سے نہ گزارے۔ مطلب بے حیائی دی کو حد ہے۔ 63 آدمی تمہارا پی ڈی ایم اے کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے، وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ کوئی پریس کانفرنس؟ 290 مکان گرے، کوئی پریس کانفرنس؟ کوئی ڈی سی فارغ ہوا تمہارا؟ کوئی اسسٹنٹ کمشنر فارغ ہوا تمہارا؟ کوئی اے ڈی سی جی فارغ ہوا تمہارا؟ کوئی انکوائری مار کی تم نے کہ کیسے 63 آدمی جو ہے ان کی جان چلی گئی؟ تم لوگ جو ہے لوگوں کی اموات کے اوپر سیاست کرتے ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ فیصل آباد 9، ساہیوال 5، پاک پتن 3، اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو۔ بتاؤ کیا فیصل آباد، ساہیوال، پاک پتن اور اکاڑا کے ڈی سی فارغ کیے ہیں؟ کیا وہاں اے ڈی سی جی فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کے پی کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟ کوئی تماشا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے ہو؟ بے حیاؤ، بولو نا اب کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر۔ لاہور کے اوپر اربوں روپیہ تم لوگوں نے خرچ کر دیا، سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے لاہور کی خوبصورتی ڈال اور بنیا پیا جی وینس اتھے کشتیاں چلا لو، اتھے کشتیاں ٹپا لو، پھر بندے گلاں کرتے ہیں انہاں دیاں نوکریاں دے پیچھے جاندے ہو، غریباں نو کٹ دیو مار دیو، پھر اندے کول اپنے حق بیان لیندے ہو۔ حیا کرو، کوئی شرم کرو تم لوگ۔ مونسون کی بارشوں سے جناب جو ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہدایات ہیں جی، خبر چل رہی ہدایات ہیں چیف منسٹر کی جی، بڑے طبی، ہمیں پتہ ہے مرن تو بعد طبی تسی جڑا ہے وہ امداد انہوں نے فراہم کر دیو، مرن تو بعد تو انہوں دا حق بنتا ہے طبی امداد ہے نا جی، تو کر چھڈو۔ تو کو حیا کرو، بندے بنو۔ مطلب ہے کہ انسانی جانا تے سیاست اچھی نہیں ہوندی۔ شرم کرو، شرم تم لوگ، میں تمہیں بار بار کہتا ہوں۔ پر آخر میں یہاں پہ اے آر وائی کے نمائندے بھی ہوں گے، میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے اے آر وائی پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر صاحب کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی فیملی کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جو ہے عمران خان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اے آر وائی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے۔ ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ ان سب کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل اسٹیچر کا چینل ہوتے ہوئے آپ اس قسم کی ضعیف قسم کی جو ہے وہ گفتگو صبح سے چلا رہے ہیں اور بار بار چلا رہے ہیں، کسی کا ورشن نہیں چلا رہے ہیں، بس ذرائع کہہ کہ جنہوں مرضی تسی ٹھوک دیو۔ کیا وقاص اکرم انفارمیشن سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا، وہ اویلیبل نہیں تھا ٹی وی پروگرام کے لیے؟ تو آپ کے پروڈیوسر ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ ہمیں فون کرتے نہیں تھکتے، تو آپ ورشن نہیں تھے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟
آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ کو بڑی اندر کی باتوں کے لیے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں چیف منسٹر سے بھی اور وزیروں سے بھی. بیرسٹر سیف آپ کے منسٹر ہیں. سو بالکل ہم آپ کے ذرائع سے چلانے والی جھوٹی خبر اور رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج اے آر وائی کا بائیکاٹ ہوگا، اور آج اے آر وائی کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر ایک. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. ہم اے آر وائی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. اس طرح جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے اوپر خبریں چلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ اب کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو آپ بے بنیاد اور جھوٹا رنگ دے کے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک اچھا کھیل ہے، ٹھیک ہے، ذرائع صحافت کا حصہ ہے، ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے، پر یار کچھ یہ نہ بندیاں نہ تسی نہ لیا. پاکستان اتنے اویلیبل ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح. سو وی کنڈیم دس اینڈ یو مسٹ اپولوجائز کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا. ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ریچ دی آپ لوگوں کی آواز، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. تھینک یو جی، پلیز. دو سوال ہیں. آپ نے جمشید دستی کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے 2 ماہ سے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کی جو تقرری ہے اس کے لیے وزیر اعظم سے نام مشاورت کا آغاز کیا، بلکہ تھرڈ پروسیس جو ہے یہاں پر چلے گئے آئین کے اوپر والے 2 پورشن کو چھوڑ کے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکمکا ہوا ہے اور شاید وہ نااہلی سے باتیں. اور دوسرا سوال، پیٹرولیم پرائسز کی آپ نے بات کی ہے. ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو شہباز گل صاحب برطانیہ کی قیمتیں، امریکہ کی قیمتیں، اور یعنی کہ جب پگی قیمتیں بڑھاتی تھیں تو وہ اس کے حوالے دیتی تھی کہ اس کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں. کیا ابھی بھی وہ پالیسی وہ جاری ہے؟ وہ پہلی بات تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے مکمکا والی، معذرت کے ساتھ یہ بھی معذرت کے ساتھ یہ بے بنیاد بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بولڈ اور جتنا ہارڈ لائن سٹانس عمر ایوب کا ہے وہ شاید ہی اس پارٹی میں کسی اور کا ہو. کسی بھی حوالے سے جواب دینا نہ دینا اس میں کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو لیگل لیجیٹیمیٹ سمجھتے نہیں ہے تو شاید وہ اس لیے نہ دے رہے ہوں. اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو یہ کہنا ہے کہ مکمکا ہے، دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر، نمبر 1. نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی کا ذکر کر رہے ہیں بھائی کا کہ انہوں نے لندن امریکہ کی جگہ. تو میں اس پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تو تمہیں کوئی لندن امریکہ کی گل نہیں دسی، میں تو اپنی حکومت کے نال کمپیریزن کر کے دسیا تھا. آپ پی ٹی آئی کا بات، میں نے پی ٹی آئی کا ہی کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو پرسنٹیج بھی بتا دی، 51-52% کی ٹوٹل 3 سال کے اندر جو تھا، اور یہاں 15 ماہ کے اندر 83% سے اوپر ہے. میں نے تو آپ کو کوئی لندن امریکہ نہیں بتایا. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، بٹ اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا، اور آج یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے سمپل رکھا ہے. آج لوگوں کے ساتھ اب افورڈ نہیں ہو رہا، لوگوں سے، لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. جی سر، کوئی اور اگر کوشچن ہو تو شرائی صاحب. دیکھیں جی، میری پچھلے 1-2 دن نئی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مگر جو آپ نے ان کی اس کا ذکر کیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ ڈیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ سیکشن کو، تو وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جو وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے، اوبیسلی وہ ایک ذمہ داری اگر دی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے، تو وہ پھر پارٹی کے بہاف بھی کرتے ہیں. جی.